اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ وہ سب کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں۔ وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے اور دنیا کے تمام پانی سیاہی بن جائے اور انسان اپنے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو انسان ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، صحیح ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ پالنے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک اور ان پر تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ جی میرے پیارے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے مسلمان مائیں بہنیں بھائی ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور جس میں بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے چاہیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہر بار کی طرح میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ اس وقت جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ پریشانی اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جس نے ساتوں آسمان ساتوں زمین بنائے، جس نے سب کچھ بنایا، وہ آپ کی اس چھوٹی سی پریشانی کو بھی حل فرما دے گا۔ تو آپ کی جو سچویشن ہے، جو مسئلے ہیں، وہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنے اللہ کی عبادات کیا کریں اور اپنے اللہ پر ہر کام چھوڑا کریں اور مایوس نہ ہویا کریں، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے اللہ پر توقع رکھنی چاہیے اور اپنے اللہ سے سب کچھ مانگا کریں، سب کچھ مانگا کریں۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میں یہی کہوں گی کہ اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو ہم نے دنیا آخرت کو پا لیا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ پسند ہے۔ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں کی، مگر جھوٹ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میری ماں بہنوں، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کی جاننے کے باوجود بھی اگر ہم جھوٹ بولیں گے اور گناہ کریں گے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا، نہ ہی ہمارے دنیا پر کچھ آسانیاں آئیں گے اور نہ ہی ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفتیں بہت ہائی لائٹ ہوئی، صادق امین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی، تو جب بیت اللہ کو توڑنے کا مشورہ ہوا تو سب سے پہلے خدا ہماری نظر بن حارث نے، ایمان نصیب نہیں ہوا تھا اس کو، تو تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجرہ اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ ایک کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے میں رکھوں گا۔ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، تو سب نے طے کیا کہ سارے حرم میں بیٹھ جاؤ اور صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہوگا اس کو اپنا جج بنا لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ تو اب انہوں نے کہنا تھا نا کہ محمد بن عبداللہ آ گئے، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا نو بھائی صادق امین آ گئے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پاک صفات تھی، صادق اور امین۔
تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، پتھر کو اٹھایا اور ایک چادر پر رکھا، اس چادر کے چاروں کونوں پر عرب کے سردار کو کھڑا کیا اور انہوں نے چادر کو پکڑ کے پتھر اٹھایا۔ تو جب وہ لیول پر آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھا کر جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، اگر ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور دیانتداری سے کام کریں گے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے اندر سچائی کو پیدا کرو، دیانتداری کو زندہ کرو۔ میری بہنوں، امام مسجد کے لیے نبیوں کے ساتھ، امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، رات کو رونے والوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سچ بولنے والا، دیانتداری سے کام کرنے والا، دھوکے سے بچنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ آج ہم سچ بولیں گی تو ہماری آنے والی نسل بھی سچ بولے گی۔ اگر آج ہم گناہگار ہوئے تو آنے والی نسل بھی گناہگار ہوگی اور اسی طرح ہماری نسلیں تباہ ہوتی جائیں گی۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، کوشش کیا کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، گناہ نہ کریں، اپنے نفس کو مضبوط بنائیں۔ تو اگر میری کچھ باتوں سے آپ کو آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہ دل سے آپ سے معافی مانگنا چاہوں گی۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں ضرور پسند آئیں گی، آپ جھوٹ سے بچیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔